وہ اور کمفرٹیبل ہو جائیں گے اور آلتی پالتی کو چوڑا کر کے ایسے بیٹھ جائیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو باہر جانا ہوتا ہے، یعنی آگے والوں کو پیچھے جانا ہوتا ہے یا پیچھے جانے والوں کو آگے آنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می جگہ دیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں گے. پہلے سے کیوں نہیں ہے؟ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں ہم کو؟ یہ تنگی ہے نا دل کی. اگر وہ جگہ مانگتے ہیں آپ سمٹ جائیے، گزرنے دیجئے، ان کو جگہ دے دیجئے. حرم میں نماز میں یہ صورتحال پیش آتی ہے. اتنے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، چند خواتین اور آ جاتی ہیں. آپ جس حد تک اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں آپ ان کو بلا کر کھڑا کر لیجئے اپنے ساتھ. جس حد تک جتنا آپ سمٹ سکتی ہیں آپ سمٹ جائیے. اور آپ کو حیرت ہوگی ایک رکعت کے بعد کیسے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. سبھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں نا اللہ کے فضل سے. تو یہ دل کی کشادگی بہت بڑی چیز ہے. اعلیٰ ظرفی اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. اعلیٰ ظرفی، دل کو بڑا کرنا. دل بڑا کرو. ہم نہیں کہتے کہ دل میں جگہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو دل میں جگہ ہوتی ہے تو ایک گاڑی میں، چھوٹی سی گاڑی میں 10 لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کی گود میں، وہ اس کی گود میں، ٹھیک ہے. اور دل میں جگہ نہیں ہوتی تو پیچھے بھی بمشکل 2 بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تھرڈ کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ اسی کہ ہم نے ہاتھ اپنا یوں رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ہمارا چائے کا مگ رکھا ہوا ہے بیچ میں، تو سوری جگہ نہیں ہے ہماری گاڑی میں. کہتے ہیں ہماری مرسیڈیز ہے، بس 4 ہی لوگ فٹ آتے ہیں. کمال سوزوکی میں جو ہے وہ 8 آ گئے، تو آپ کی اتنی بڑی گاڑی میں صرف 4 کیوں فٹ آ رہے ہیں؟ دل میں جگہ نہیں ہے نا. اور یہ بہت زیادہ تنگی ہو جگہ کی اور پھر پھیل کر بیٹھنا، یہ انتہائی خود غرضی کی علامت ہے. اور کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اتنا دل تنگ ہے، اتنا دل چھوٹا ہے، گنجائش ہی نہیں. تو لہٰذا یہ سب چیزوں کو رکھیں. یہ پورا سمجھے فریم آف مائنڈ ہے جو کہ پتہ چل رہا ہے کہ اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی ہمارا ظرف کیسا ہے، ہم کیا کچھ شیئر کر سکتے ہیں. تو اسپیس کو شیئر کرو، اس کی دراصل یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے. ایک اور چیز جو کہ نوٹ کرنے والی اہم ہے، وہ 2 الفاظ ہیں. ایک کیا؟ شروع میں آیا اذا قیل لکم تفسحوا، اس کو نوٹ کیجئے. اور نیچے دوبارہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ، جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. ایک ایکسٹریم بعض جگہ یہ ہوتی ہے کہ اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے یا کوئی مجلس ہے جو ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے والا بات کر رہا ہے، اور یہ سارے آداب دراصل علم کی مجلس کے ہیں، علمی مجلس کی بات کی جا رہی ہے. جگہ بھی ہے، کرسیاں بھی خالی ہیں، سپیس ہے، بات کرنے والا بات کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے. اتنے میں کوئی بزرگ خاتون آ جاتی ہیں، خود بخود لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جگہ سے. ایک ہلچل مچ جاتی ہے، وہ یہاں کھڑا ہو گیا، وہ وہاں کھڑا ہو گیا، یہاں بیٹھیے، اب یہاں بیٹھیے، سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز مناسب نہیں. تو قیلہ سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ آپ کو خود سے انسینٹیو نہیں لینا. آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ تم جو ہی کسی کو یہاں آتے ہوئے دیکھو تم خود فوراً کھڑے ہو جاؤ، تم خود فوراً جگہ ان کو دے دو. یہ نہیں کہا جا رہا. اگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی فرد آ کر آپ سے کہتا ہے، اپنی زبان میں یا اپنے کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو رکھیں، کوئی ایسی شخصیت آ کر جس کو آن ڈیوٹی کا بیج لگا ہوا ہے، مثال کے طور پہ، تو آن ڈیوٹی کا بیج لگا ہوا ہے، وہ اگر آپ سے آ کر کہتی ہیں کہ آپ پلیز سمٹ جائیے یا آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیے، تو اٹھیے. ہر ایک خود بخود یہ کام شروع نہ کر دے. اس سے بھی اتنا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں مجلسوں محفلوں کے اندر خود کھڑے ہونے کی وجہ سے، ادب کے نام پر. تو بزرگ خاتون اگر کوئی آ گئی ہیں یا کوئی اور آ گیا تو پوری مجلس محفل میں ہلچل مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب بیٹھے رہیں، سب خاموشی سے بیٹھے رہیں، اور جب کوئی کہے انتظامیہ کی طرف سے تب کھڑے ہوں یا تب اب ہلیں جلیں، ورنہ نہ ہلیں جلیں. اس لیے کہ علم کی مجلس محفل میں ہل جل کرنا، بہت زیادہ توجہ کو بھٹکانا، یہ خود علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں. تو ادب اتنا نہ کریں کسی شخص کا کہ پھر علم کا ادب کمپرومائز ہونے لگ جائے، یا شاگرد کا ادب اتنا مت کریں کہ استاد کا ادب کمپرومائز ہونے لگ جائے. جو سننے آیا ہے بہرحال شاگرد ہے، ارسپیکٹو آف ایج. عمر کو اس وقت ہم سامنے نہیں رکھ رہے. ہو سکتا ہے کہ بتانے والا 20 برس کا ہو اور جو مجلس میں دیر میں آ رہا ہے شرکت کرنے کے لیے وہ 70 برس کا ہو، لیکن رتبے کے لحاظ سے بہرحال بتانے والا افضل ہے. اور مجلس خاص طور پہ دین کی بات جہاں ہو رہی ہو، وہ تو پھر مجلس بھی اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہے، وہ مجلس کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے.
تو اس کی سینکٹیٹی اور اس کا تقدس اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی کہے تب انسان کرے ورنہ نہ کرے. ایک بات یہ ہو گئی. تیسری بات، اگر کوئی انتظامیہ کی طرف سے کہے اٹھنے کو تب انسان اٹھے. ایک دوسرے کو نہیں اٹھایا جا سکتا. انتظامیہ کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے بھی اگر کوئی نمائندہ آتا ہے اور آڈینس میں سے، حاضرین میں سے کسی سے کہتا ہے کہ آپ اٹھ جائیے یا جگہ بنائیے، اس کو بھی چاہیے نرمی سے بات کرے، تمیز سے بات کرے، تحکمانہ لہجہ استعمال نہ کرے. اس طرح بات نہ کرے کہ سننے والے بے عزتی محسوس کریں یا برا مان جائیں، بلکہ ایکسکیوز می، پلیز آپ یوں کر سکتی ہیں، دیکھیں لوگ زیادہ آ گئے ہیں، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے، ایکسپلین کر دیا جائے. یا کرسی پہ سے اٹھانا ہے کسی کو، کوئی ینگ لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے، کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے، ایسی بس کنوینئنس کے لیے بیٹھ گئی کرسی کے اوپر. اب کسی بزرگ خاتون کو بٹھانا ہے ایڈمنسٹریشن میں سے، کوئی بزرگ خاتون آ گئی ہیں، انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو کرسی دے دی جائے، گھٹنوں میں مسئلہ ہے، تو اگر اس ینگ لڑکی کو بھی اٹھانا ہے تو حکم نہ دیا جائے کہ گیٹ اپ. یہ نہیں کرنا، مانیٹر نہیں بننا یہاں پر اس طرح سے، بلکہ اس کے پاس جائیں. سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سلام کریں، جلدی نہ کریں اٹھانے میں کسی کو. ٹھیک ہے، ہم کو تو ایک ایمرجنسی پڑ جاتی ہے نا کہ فوراً بٹھانا ہے، فوراً. اور جلدی کی وجہ سے جب ہم بات شروع کرتے ہیں اس میں روڈنس آ جاتی ہے. جلدی بالکل نہ کریں. لوگ بہت حساس ہوتے ہیں جگہ چھوڑنے پر. اگر لوگ اتنے حساس نہ ہوتے، اللہ ذکر نہ فرماتا قرآن میں. یہ چیزیں دل کے اندر جو ہے نا، یہ کیڑے پیدا کر دیتی ہیں، یہ دلوں کے اندر رنجشیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور یہاں دلوں کو جوڑنے والے کام بتائے جا رہے ہیں. تو انداز ایسا ہو کہ رنجش نہ ہو. آپ جلدی نہ کریں، آپ جائیں، آپ پہلے سلام کریں. ٹھیک ہے، سلام کرنے کے بعد آپ پوچھیں کہ دیکھیں آپ جو کرسی پر بیٹھی ہیں، کیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ پلیز کیا آپ یہ کرسی ان خاتون کو دے سکتی ہیں؟ یہ آ رہی ہیں. اس طرح کر کے ان سے بات کیجیے، اور پھر ان کو جزاک اللہ کہیے، تھینک یو کہیے، اور اجر کی امید دلائیے. اللہ نے بھی یہاں اجر کی امید دلائی ہے نا. اس میں چاہے آپ کو پورا 1 منٹ لگ جائے، آپ وہ 1 منٹ لے لیجئے. 1 منٹ لگانا بہتر ہے، بجائے کہ جلد بازی میں چہرے کے اوپر ایک ہوائیاں آپ کے اڑ رہی ہیں. انتظامیہ میں سے آپ کو کسی نے بھیجا ہے کہ آپ جائیے فلاں کو اٹھائیے، آپ دوڑی بھاگی آئیں، آپ نے ہاتھ پکڑ کے ان کا کھڑا کیا اور آپ نے بزرگ کو بٹھا دیا. انتظامیہ کی نظروں میں تو ایفیشینٹ قرار پائیں گی، اللہ کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہ ہوگی. تو ہم بعض دفعہ اپنے سینئرز کی نظروں میں بہت اچھا لگنے کے لیے بھی حماقت کے کام کر جاتے ہیں. اس کا بھی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کہیں کہ واو ویری ایفیشینٹ. انتظامیہ نے سوچا کہ اب جب کسی کو اٹھانا ہوگا میں اسی کو بھیجوں گی، ایسی جلدی کام کرتی ہے ماشاءاللہ. یہ انہوں نے سوچا. اب یہ نہیں پتہ چلا کہ اس جلدی میں بگاڑ کتنا ہو گیا. اور ایسے ہی موقعوں کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے نا. جلدی کی وجہ سے انسان روڈ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، صحیح طرح ڈیل نہیں کر سکتا. تو جو پبلک ڈیلنگ جو کر رہے ہیں ان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ایک لفظ ان کا، چہرے کا تاثر ادھر سے ادھر ہوگا، لوگوں کے دل خراب ہو جائیں گے. لوگ بہت خلوص سے آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ دین کی مجلس میں اتنے خلوص سے آ رہے ہوتے ہیں، جتنے خلوص سے آ رہے ہوتے ہیں اتنی جلدی برا بھی مانتے ہیں. تو بہت زیادہ دھیمے پن سے ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا جب آپ نئی کلاس میں آئی تھی، ہم کتنا پیار کرتے تھے نا آپ سے، ہم کتنے پولائٹ تھے آپ کے ساتھ، اور اب آپ نے دیکھا ہے ہمارا حال. یہ کب؟ جب آپ اپنے ہو گئے نا. جب آپ اپنے ہو گئے، اپنوں کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے معاملہ، لیکن جب غیر ہوتے ہیں، جب نئے نئے آتے ہیں تو پھر ڈانٹ ٹپٹ کا معاملہ کیا نہیں جا سکتا. تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ ضرور اس پر توجہ دیں. پبلک ڈیلنگ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے، بڑا سینسٹیو، بڑا حساس کام ہے. تبھی تو آپ دیکھیں پبلک ریلیشننگ تو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، پورے پبلک ریلیشنز تو بڑی چیز ہے، کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. تو دین کے اندر بھی اس چیز کو سیکھنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. پبلک ڈیلنگ کو کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا، کیسے ان سے بات کرنی، الفاظ کا انتخاب، چہرے کا تاثر. کتنا بھی آپ کو اریٹیشن ہو رہا ہو، چہرے پر تاثر نہیں آنا چاہیے، یا افورڈ نہیں کر سکتے. کتنی بھی انتظامیہ سے ڈانٹ آپ کو پڑی ہو کہ آپ ان ایفیشینٹ ہیں، آپ کام نہیں کرتی، وہ جھنجھلاہٹ لوگوں پر نہیں اتارنی آ کر. اچھا، تیسرا پہلو یہ کہ انفرادی طور پہ کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا. آڈینس میں سے اجازت نہیں ہے، حاضرین میں سے اجازت نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائیں. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ فیجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا کہ کلاس جو ہے وہ 9 بجے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجلس ہے نا دین کی۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ 8:45 پہ آ کے سب سے آگے بیٹھ گئیں، اب ایک ہیں وہ آرام سے 9:15 بجے تشریف لائیں اور آ کر وہ کھڑی ہو گئیں کہ آپ اٹھیں یہاں سے، مجھے بیٹھنا ہے یہاں پہ۔ اس کی اجازت نہیں ہے ان کو۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز کیا ہوتی ہے؟ اس سے ملتی جلتی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خود تو آنا ہے 9:30 بجے، فرینڈ کا پتہ ہے وہ 8:45 بجے جاتی ہے، کہا تم میری جگہ رکھ لینا۔ اب وہ جگہ ان کی قبضہ گروپ بن کر ان کی جگہ لے کر بیٹھ گئیں۔ اب وہ خاتون تو آئیں گی 9:30 بجے آرام سے، اس لیے کہ جلدی اٹھ نہیں سکتی، جو بھی ریزن ہے۔ اب جو محنت کر کے جلدی آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے نہیں دے رہے۔ کالجز میں ایسا ہوتا تھا نا، پوری سیٹس ریزرو ہو گئیں، 1 2 3 4 کتابیں رکھ دیں اور کچھ نہیں تو پینسل باکس رکھ دیا آخری کتاب پر جب کتابیں ختم ہو گئیں، پوری رو خالی پڑی ہے، ایک بیٹھی ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے، ساری فرینڈس کی جگہ انہوں نے رکھی ہے، اور جو بیچارے وقت پر آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، ان کو جگہ ہی نہیں دے رہے۔ یہ تو سیٹس الاٹ نہیں تھی نا، سب کا حق ہے اس سیٹ کے اوپر، جیسے کہ نماز کی پہلی صف پہ ہر ایک کا حق ہے، جو پہلے آ جائے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ پوری صف روک کر کھڑا ہو جائے کہ نہیں میرا بیٹا اور میرا بھانجا میرا بھتیجا کھڑا ہوگا کہ یہاں پہ، نہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلے پائے گا، فرسٹ کم فرسٹ سرو۔ تو اس طرح سیٹس ریزرو کر کے بیٹھ جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یا خود سے کسی کو اٹھا دینا یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں، انتظامیہ کی طرف سے انتظامیہ کو اجازت ہے، جو مجلس کو آرگنائز کرنے والے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہیں کہ 2 لوگ اگر قریب بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں تیسرا آ کر نہ بیٹھے، بلکہ ایک طرف کنارے پر ہو کر بیٹھ جائے۔ اسامہ بن زید سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ 2 شخص جو ملے بیٹھے ہوں ان کے درمیان تفریق پیدا کریں جب تک کہ ان سے اجازت نہ ملے۔ اب 2 لوگ بیٹھیں، تیسرا گھس کے نہ بیٹھے بیچ میں کہ ہٹو مجھے بیچ میں بیٹھنے دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو 2 لوگ اگر مل کر بیٹھے ہیں آپ ان کے بیچ میں جا نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھیں کتنے ایٹیکیٹس ہیں جو کہ اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں، اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ انٹرنلی مسلمانوں کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جو دلوں میں اختلاف کا یا دلوں میں کدورت کا سبب پیدا کر سکتی ہیں، کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اتنا سینسٹیو ہے قرآن کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ جس طرف ہمارا دھیان بھی نہ جائے اس طرف قرآن نے ہماری توجہ دلا دی ہے۔ ہم تو بس یہ چاہیں گے نا کہ قرآن سننے بہت سے آ جائیں، ہم کہیں گے کامیابی ہو گئی۔ سننے آ تو گئے، کیا جذبات لے کر گئے اس کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ چونکہ انتظامیہ کے اندر ہیں تو ہر طرح کی روڈنس کی ہمیں اجازت ہے۔ انتظامیہ کے اندر ہونا انتہائی صبر آزما کام ہے۔ بہتر ہے کہ آپ حاضرین سے ڈانٹ کھا لیں، وہ خفا ہو جائیں آپ پر، آپ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں اللہ کے لیے، بجائے کہ آپ حاضرین کو ڈانٹیں یا ڈپٹیں۔ تو کئی چیزیں ہیں جن کا کہ ہمیں ان بٹوین دا لائنز جو ہے وہ ذکر مل رہا ہے۔ اور یہ بات کتنی پیاری فرمائی کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو مجلس کے چند آداب اگر ہم سمجھیں کہ سم اپ کریں ساری بحث کو، تو چند مجلس کے آداب یہ ہیں کہ مجلس کو خوشگوار رکھنے کی ضرورت ہے، ماحول خوشگوار ہو، پلیزنٹ ماحول ہونا چاہیے۔ پھر آنے والا خود کو ویلکم محسوس کرے، ان وانٹیڈ محسوس نہ کرے، ان ویلکم محسوس نہ کرے، اور جو لوگ مجلس میں ہوں ان میں آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت اور کشادگی نظر آئے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے والے اعلیٰ ظرف ہونے چاہیے، لوگ آپس میں سنرجی ہونی چاہیے۔ اور بعد میں جب نئے لوگ آئیں تو بہت ہلچل نہ مچائیں، ہر ایک جو ہے وہ ہلنا جلنا شروع نہ کر دے۔ یہ ہمارے ہاں درس کی مجلسوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے بولنے والے کی توجہ ہٹ جاتی ہے
اگر کچھ کرنا ہی ہے تو خاموشی کے ساتھ سمٹ جائیں اور نئے آنے والے اپنی جگہ جو ہیں وہ لے لیں۔ پھر مجلس ہی کی ہم بات کریں تو مجلس میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں، عام طور پہ دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ فرشی نشستیں ہوتی ہیں نا، نیچے بیٹھنے والی۔ جو لوگ آتے ہیں وہ جوتا باہر اتار کر آتے ہیں۔ ہر جوتا اتارنے والا اس طرح جوتا اتارتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے بعد اب کسی کو نہیں آنا، ایکسکلوسیو ان کا جوتا ہے بس، اور کوئی جوتا یا تو پہن کر نہیں آئے گا، ننگے پاؤں سب آئیں گے، یا ان کے بعد کوئی داخل نہیں ہوگا، بالکل دروازے کے سامنے جوتا اتار دیں گے پھٹ سے۔ اب آنے والے جو ہیں وہ جوتوں پر سے گرتے پڑتے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہیلز الٹی ہو جاتی ہیں عورتوں کی، وہ کسی کے پاؤں میں چبھ جاتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، ایک مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ڈس آرگنائز انڈسپلنڈ جگہیں لگتی ہیں کہ پہلے آپ جوتوں کے سمندر پہ سے ہوتے ہوئے کسی مجلس کے اندر داخل ہوں۔ تو اس کا بھی خیال ضرور رکھیں، جوتوں کا سٹینڈ ہونا چاہیے، صحیح طرح سے آرگنائز طریقے سے جوتے اس پہ رکھے ہوں، اور اگر رکھنے والے نے، مجلس جمانے والے نے سٹینڈ نہیں رکھا، آنے والا اپنی ذمہ داری سمجھے، ایک کونے میں اپنی جوتیوں کو اکٹھا کر کے رکھ دے، بیچم بیچ نہ چھوڑے، اور اپنے وجود سے انسان کسی کو اذیت نہ دے۔ مجلس میں جائے صاف ستھرا ہو کر جائے، ذاتی صفائی کا خیال رکھے، نہ جسم سے بدبو آنی چاہیے، نہ کپڑوں سے اور نہ منہ سے۔ اسی طرح جب مجلس میں لوگ بیٹھ جائیں اور کوئی بولنے والا بولنا شروع کر دے، اب نہ آنے والا سلام کرے نہ مجلس والے جواب دیں، اس کو پلے باندھ لیں آپ لوگ۔ اس میں کوئی بے ادبی کی، کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑا آیا اور ہم نے اس کو سلام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بات شروع ہو چکی تھی۔ مجلس کا احترام بہت ضروری چیز ہے۔ تو جب اسپیکر اسپیک کرنا شروع کر دے، اسپیکر بولنا شروع کر دے، اب سلام کا سلسلہ بالکل بند ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس کا بھی خیال نہیں رہتا، ہم دیر سے داخل ہوتے ہیں، بات شروع ہو چکی ہوتی ہے اور ہم بیٹھنے والے کو سلام کر لیتے ہیں، اب وہ سلام اور وعلیکم سلام اور اسی میں سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا انسان خیال رکھے۔ اور پھر تو ہم کئی باتیں کر ہی چکے ہیں کہ جان پہچان والے آپس میں بات چیت نہ کریں، یا یہ ہے کہ بیچ میں ٹوکے نہ بات کرنے والے کو، الل ٹپ سوال نہ کریں بیچ میں۔ یہ سب چیزیں بھی دراصل علم کی مجلس کے جو اس کا تقدس ہے، جو اس کی سینکٹیٹی ہے، یہ سب چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ آگے فرمایا آیت 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب سرگوشی کی ایک اور قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پرائیویٹ آڈینس، تنہائی میں کسی لیڈر سے بات کرنا۔ اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ آپ سے متعلق یہ آیات ہیں، آیت نمبر 12 اور 13۔ واقعہ یہ ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس دور میں، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس دور میں مسلمان بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کرنے لگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما تھے، لیڈر تھے، اور لیڈر کا وقت ویسے بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، مصروفیات، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مروت اور اخلاق تھا وہ کسی کو منع نہ کیا کرتے تھے، اور ہر ایک سے مل لیتے تھے، لیکن اس سے خود آپ کی ذاتی زندگی میں تنگی پیدا ہو جاتی تھی اور دوسرے معاملات پر بھی اس کی عزت پڑ رہی تھی۔ دوسرا قول قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ صرف اپنی اہمیت، اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے ایسا کرتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات چیت کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں پر یہ تاثر پڑے، یہ امپریشن پڑے کہ ہماری ایک امتیازی شان ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اعتماد کرتے ہیں،
ہم خاص طور پہ الگ بیٹھ کر ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہ امپریشن ڈالنا دوسروں پر اپنی امپورٹنس کا کہ ہم بڑے خصوصی ہیں, ہم خاص قسم کے لوگ ہیں, وی اسپیشل پیپل. تو یہ امپریشن ڈالنے کے لیے اپنی سیلف امپورٹنس کا اس طرح سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب کچھ لوگ سربراہ سے الگ سرگوشیاں کرتے رہیں گے اس طرح سے, تو عام لوگ بے چینی کا شکار ہو جائیں گے, تجسس پیدا ہوگا کہ آخر کیا بات ہے جو یہ تنہائی میں اس طرح اکیلے میں خسر پسر کر رہے ہیں, اور پھر یہ تجسس افواہوں کی شکل اختیار کر لے گا. اور عام طور پہ جو بات ہوتی ہے وہ منفی ہوتی ہے, نیگیٹو ہوتی ہے نا. اگر اچھی بات ہے تو سب کے سامنے ہو, اور کسی کے دل میں اگر چور ہو, وہ سمجھے شاید میری کوئی برائی یا میری شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے. تو بہت سے احتمالات, بہت سے اس کے اندر چانسز تھے کہ بہت سے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس ٹینڈنسی کو, اس رجحان کو کم کرنے کے لیے, ڈسکریج کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو تم کچھ نہ کچھ صدقہ پہلے دو, پھر بات کرو. تو ایک طرف تو لوگوں کا یہ رجحان کم کیا گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ ذاتی ملاقات کا خواہش مند نہ ہو, یہاں تک کہ وہ بات بہت اہم ہو تو تم کو صدقہ دو اور ذاتی ملاقات کر لو. اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو, آپ کے اوقات کو بھی بچایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معاملات پر غور و فکر کرنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی تھی. آپ سینٹرل اتھارٹی تھے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پلاننگ کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بھی ہیں, معلم بھی ہیں, امام بھی ہیں, تزکیہ بھی کرنا ہے آپ کو لوگوں کا, دشمن کی سرگرمیوں پر نظر بھی رکھنی ہے, اندرونی بیرونی دشمن کو بھی نمٹنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانی ہیں, پلانز بنانے ہیں, اپنوں کی تربیت بھی کرنی ہے. پھر آپ کی اپنی ذاتی زندگی, آپ کی اپنی بیویاں, آپ کے اپنے بچے, ان کے بھی حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں. تو اتنی ساری آپ پہ ذمہ داریاں تھیں. ہر شخص آ کے ذاتی طور پہ ملنا چاہتا, کتنا سارا وقت آپ کا اسی میں چلا جایا کرتا تھا. تو آپ کے وقت کو بھی یہاں بچایا گیا کہ ہر وقت ملاقاتیوں کا تانتا بندھا رہے, بہت سارا وقت نکل جائے. اب جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا, اس حکم کے آنے کے بعد سب لوگ محتاط ہو گئے, کانشیس ہو گئے. سچے مخلص مومن تو محبت, عقیدت اور حضور کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت خلوص سے آتے تھے. ان کا دل چاہتا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں. ان کو یہ احساس شاید نہ ہوا ہو کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی ہو رہی ہے, دقت کا سامنا ہو رہا ہے. جب یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا, ان کو ریئلائزیشن ہو گیا, احساس ہو گیا کہ اچھا اللہ کے رسول پر مشقت پڑ رہی ہے, لہٰذا وہ محتاط ہو گئے. دوسری طرف منافقوں کی تو سب سے بڑی کمزوری ان کا مال تھا, اور منافق اپنی اہمیت جتلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خسر پسر کیا کرتے تھے, اس طرح آ کر سرگوشی کرنا چاہتے تھے. جب صدقے کی بات آ گئی تو یہ چیز ایک رکاوٹ بن گئی. وہ مال تو خرچ کرنا نہیں چاہتے, مال سے تو ان کو بہت محبت تھی. اس طرح اس حکم کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. جب اس حکم کا مقصد حاصل ہو گیا, اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. آیت نمبر 13 میں فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بعض روایات کے مطابق یہ حکم 1 دن قائم رہا اور بعض کے مطابق 10 دن نافذ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے. کیا 1 دینار؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے. تو پھر 1 جو کے برابر سونے کی مقدار مقرر کی گئی. تھوڑا سا گولڈ دینا ہوگا, یعنی بہت کم بھی رقم نہیں تھی اور بہت زیادہ بھی نہیں تھی. اتنی رقم جس کو کہ ہم کہیں نا کہ جو پنچ کرے, ایک چٹکی تو کم از کم محسوس ہو انسان کو, اتنی رقم رکھ دی گئی.
اور اس کے بعد جب مقصد حاصل ہو گیا تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 اور 13. حکم بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کی منسوخی، اس کو ایبروگیٹ کرنا، وہ چیز بھی قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کوئی حکم منسوخ نہیں کرتے، کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، یا کوئی چیز ہم بھلا نہیں دیتے، مگر ہم اس کے بدلے اسی جیسی کوئی چیز لے آتے ہیں یا اس سے بہتر. تو یہ نسخ کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایبروگیٹ ہوا ہے حکم، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں آیات آ رہی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور مسئلہ پوچھ لیا. یعنی اتنا شوق تھا صحابہ کو عمل کرنے کا احکامات پر، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. کہاں راہ فرار ڈھونڈیں اور بہانے بنائیں، وہ تو منافق کرتے تھے. صحابہ تو امید میں ہوتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی موقع آئے، کوئی حکم آئے تو جھٹ ہم عمل کر لیں. فاستبقوا الخیرات والے لوگ تھے نا، نیکیوں میں سبقت کرنے والے. تو فرمایا ٹھیک ہے تم نہ صدقہ کرو، اب کوئی بات نہیں. اب اس کا بدل بتایا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسہ نکالتا ہے انسان. اور نماز کیا ہے؟ نماز بھی تو سرگوشی ہے، اللہ سے مناجات ہی تو ہوتی ہے نماز کے اندر، اللہ سے انسان سرگوشیاں کرتا ہے. اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرتے رہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. اب ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جنہوں نے وسپرنگ کیمپین شروع کی ہوئی تھی، اس طرح نجوا کر کے لوگوں کے اندر بے چینیاں جو پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹیم ورک نہ ہو سکے، تاکہ مسلمانوں میں اتفاق اتحاد قائم نہ رہ سکے، سرگوشیاں کر کے بدگمانیاں پیدا کرنا، دل خراب کرنا، وسوسے ڈالنا لوگوں کے اندر، شکوک اور شبہات پیدا کرنا، یہ بھی ایک حملے کا طریقہ رہا، یہ بھی دشمنوں کا ایک انداز رہا. اس طرح بھی انہوں نے مسلمانوں میں بے چینیاں پیدا کیں. تو نہ صرف انہوں نے تلواروں کا سہارا لیا بلکہ زبانوں کا بھی سہارا لیا. تو کافر تو تلواروں سے حملہ کرتے تھے مسلمانوں پر اور کرتے ہیں، منافقوں نے زبانوں سے حملہ کیا. پہلے بھی زبانوں سے حملہ کیا اور آج بھی زبانوں سے کرتے ہیں. فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ذکر جو ہے وہ نفاق کا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر منافقوں ہی کو چلنا مشکل لگتا تھا. نفاق یوں سمجھیں ایک طرح کی انڈر گروتھ تھی جو یہودیوں کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی تھی مدینے میں. اوس کے اور خزرج کے جو دو انصار کے قبیلے تھے، ان کے یہودیوں سے بڑے پرانے سماجی کاروباری تعلقات تھے، سوشل اور بزنس ٹائز تھے، ان کے بزنس ریلیشن شپس بھی تھیں اور سوشل ریلیشن شپ بھی تھا یہودیوں کے ساتھ. ان کے ساتھ رہ کر، ان کی باتیں سن کر بعض کے اندر وہی بیماری سرایت کر گئی تھی جو یہودیوں کے اندر موجود تھی. انہی کی طرح سوچنے لگ گئے تھے، انہی کی طرح اللہ کے رسول کی باتوں پہ ان کو شک اور شبہ ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہے جو کہ اللہ کے مغضوب ہیں. قوما غضب اللہ علیہم، ایک قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. مغضوب علیہم باؤ بغضب من اللہ، وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، مراد ہے یہاں پر یہود.
فرمایا کہ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے. یہ تو منافق بیچارے کا مسئلہ ہوتا ہے. افسوس بھی ہوتا ہے منافقوں کے حال پہ. دے ڈونٹ بلونگ اینی ویئر. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں، ہر طرف سے وہ اجنبی سمجھے جاتے ہیں، ہر محفل میں اجنبی ہوتے ہیں.